لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حاضرین الجماعت، جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، چاروں طرف موت کی خبریں آ رہی ہیں. اس وقت ہندوستان کا انسان یا دیگر ممالک میں جو تباہی ہے، بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں اور بہت ہی خوف زدہ ہے. اور موت ایسی چیز ہی ہے کہ انسان کے اندر ڈر پیدا ہو ہی جاتی ہے. لیکن اہل ایمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے، اہل ایمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ایک مومن کو آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. آخرت کے لیے ہمیشہ ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ آدمی کسی وبائی مرض سے مرے یا کورونا وائرس سے مرے یا کسی اور ذریعے سے مرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. ہم اور آپ کے دل میں جو دہشت ہے، جو خوف بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو بھی انسان اس زمین پر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. چاہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو، چاہے وہ بستر پر مرے، چاہے وہ ہسپتال میں مرے، چاہے وہ کسی بڑی بیماری میں داخل ہو کر کے موت کا شکار ہو جائے، ہر نفس کو مرنا ہے. کوئی بھی یہاں آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری جو عقیدے کے تعلق سے ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی موت سے پہلے نہیں مرتا. ہر آدمی کے مرنے کا وقت اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے. ہم اور آپ بہت خوف زدہ ہے، ڈپریشن کے شکار ہے، اور بہت ساری خبروں کو، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہے اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں. یہ سب اچھی بات نہیں ہے. مومن بڑا بہادر ہوتا ہے. یہ موت سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی آدمی مرتا ہے وہ ایک سیکنڈ نہ تو پہلے مرتا ہے نہ اس میں بعد مرتا ہے. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے جسم میں جان نہیں پھونکی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے وقت کو اور ہمارے مرنے کی عمر کو متعین کر دیا تھا کہ ہم کب مریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے آتا ہے اور 4 چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. نمبر 1 یہ کیا کھائے گا، اس کی روزی کیا ہے، یہ کیا کھائے گا. نمبر 2 اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی. نمبر 3 یہ آدمی، یہ بچہ جو پیدا ہوگا جس کے اندر جان ڈالی جا رہی ہے، یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے. دیکھیے آپ اب یہاں پر غور تو کیجیے کہ ابھی بچے کے اندر روح نہیں ڈالی جا رہی ہے مگر اس کی موت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ کب مرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی. تو ہم اور آپ کو موت کے تعلق سے بہت زیادہ ڈپریشن میں نہیں ہونا چاہیے.
یقین رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان آفتوں مصیبتوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے بدظن ہو رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، یہ ہم سب کو کرنے کا کام ہے۔ عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس ڈپریشن سے ہم کو کیا فائدہ ملنے والا ہے سوائے نقصان کے؟ آدمی نفسیاتی مریض بن رہا ہے، نفسیاتی بیمار تو نہیں ہے، بس خبروں کو سن کر کے، لاشوں کو دیکھ کر کے یا مشاہدہ کر کے یا دیکھ کر کے آدمی بالکل ڈپریشن میں جا رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، خوف اور ہراس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی دی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت زندگی ہے۔ تو ہوشیار آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں بھی موت کا سیلاب ہو، موت کی کثرت ہو اور بیماری پھیل رہی ہو اور کسی کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ایسے وقت میں ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں، سنت کی طرف لوٹیں، بدعات سے توبہ کریں، شرکیہ عمل سے توبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا یہ وقت ہے، یہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسی گھڑی میں ہم سب کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دل سے سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہماری توبہ کب قبول ہوگی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی توبہ میں اخلاص کو مربوط رکھیں، ہم توبہ کرتے وقت مخلص رہیں، ہماری توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم توبہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کریں، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جن گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کا کام کیا ہے اس پر ہم شرمندہ ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ عہد کریں، جو غلطی ہوئی، غلطی ہو چکی، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس عہد کے ساتھ کہ ہم اس کام کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ توبہ کی شرائط کی یہ شرط ہے کہ ہم توبہ کریں تو ہمارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم نے جو گناہ ماضی میں کر لیا، ہم سے جو غلطی ہو چکی ہے، ہم مستقبل میں پھر وہ کام نہیں کریں گے، یہ عہد ہونا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق لباس سے ہے، اس کا تعلق بندے سے ہے، تو اس سے جا کر کے معافی مانگنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، گالی دی ہے، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آدمی اپنے سامنے والے سے یا اپنے دوست سے یا اپنے دشمن سے اس کے تعلق سے معافی نہ مانگے۔ تو یہ توبہ کی 5 شرطیں ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین جب توبہ کریں گے، ان 5 شرطوں کو مربوط رکھیں گے تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اہل ایمان کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ کرتے جاتے ہیں، بلکہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کے علاوہ توبہ کون قبول کر سکتا ہے، گناہوں کون معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ کا گناہ نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ گناہ کیے پھر اس کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، بار بار غلطی ہوگی، ہم بار بار توبہ کریں۔
शैतान हमको बार बार गुनाहों की तरफ ले जाएगा, हम शैतान को पछाड़ें। ये नहीं कि हमने गुनाह कर लिया फिर तौबा कर लिया, हम कहें कि फिर क्या तौबा करें, तो गुनाह की तो फिर तौबा की नहीं। जब जब गलती हो जाए, हम बार बार गुनाह काम करें, हम बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ करने वाला है। नबी इबादी अन्नी गफूर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ नबी आप खबर कर दीजिए, ऐ नबी आप खबर कर दीजिए, बता दीजिए कि मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ताल्लुक से अपनी रहमत को बयान करते हुए कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ऐ नबी आप कह दीजिए जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, अपने आप पर बहुत सारा गुनाह कर लिया है, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को तलब करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गफूर रहीम है, वो बंदों की गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है, और जो सफाई सुथराई इख्तियार करते हैं, नेक बनते हैं, अपने दिलों को साफ रखते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत करता है। कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर बनी आदम खताकार है, हर आदमी गुनाहगार है। व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे अच्छे वो लोग हैं जो गुनाह भी करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ये जो माहौल चल रहा है, जो एक वबाई बीमारी फैली हुई है, जो एक मुसीबत हम पर आ पड़ी है, ऐसे वक्त में हम सबको अपनी लोगों की अमवात से सबक हासिल करना चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी इबादत यही है कि आदमी अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करे, अल्लाह को खुश करे और गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गिरिया वज़ारी से, हमारे तौबा इस्तिग़फ़ार से, गुनाहों को छोड़ने से और गुनाहों का इतराफ़ करने से हमारे गुनाहों को जहाँ माफ़ करेगा, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत और वबा को दूर फरमाएगा। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप सबको इस वबा और बला से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस माह रमज़ान में उन लोगों में से बनाए जिनकी गर्दनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। अल्लाह ताला हमारे सियाम व क़ियाम को कबूल फरमाए, नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, जो बीमार अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अल्लाह ताला फरमाए, और जो हमसे रुख़सत हो चुके हैं और मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।